بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ اس خبیث کی جو ہے نا باتیں سنیں، آپ انجینئر علی مرزا کی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔ اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ پوری ویڈیو آپ سن چکے ہیں، اگر نہیں سنی تو ایک بار پھر اس کی ویڈیو یہ سن لیں۔ یہ خبیث اس میں یہ بول رہا ہے جب حدیث آ گئی تو ہم کیوں نہ بیان کریں؟ بھائی کیوں نہ بیان کرے؟ پہلے تحقیق تو کر لے کہ یہ حدیث کس طرح ہے، یا یہ الفاظ جو تو سنا رہا ہے وہ الفاظ حدیث کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے، یا جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ لکھے تھے یا جو الفاظ ان تک پہنچے تھے یا جو الفاظ انہوں نے آگے نقل کیے وہ یہی الفاظ تھے، یا کچھ اس کے اندر بعد میں الفاظ جوڑ دیے گئے۔ بخواہ مخواہ بیٹھ کر بکواس کرنا، پھر روایت کے الفاظ کی بنیاد پر فیصلہ لینا کہ جو اس کے اندر آئیں گے ہم تو ان کو عوام کے سامنے رکھیں گے، تو اتنا بڑا خبیث ہے، تجھے پہلے تو اس بات کی بھی عقل نہیں ہے کہ تحقیق بھی ہوتی ہے کوئی چیز۔ محدثین اکرام وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل الفاظ حدیث کے یہی تھے یا کچھ اور تھے، یا اس کے اندر کون کون سے الفاظ بعد میں جوڑ دیے گئے ہیں۔ اس روایت کے اندر اتنا اضطراب ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان سے پوچھا جائے یہ حدیث براہ راست سننے والا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہو وہ راوی کون ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس راوی کا نام بتاؤ جس نے براہ راست حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ سنے ہوں جو تو سنا رہا ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ اس کے اندر بہت سارے راویوں کے نام آتے ہیں جی، یہ الفاظ سنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب محدثین اکرام یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ میں نے نہیں سنے، تقتلک الفئۃ الباغیہ یا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ میں نے نہیں سنے۔ تو پہلا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا، جس راوی کا تم نام لے رہے ہو وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ میں نے نہیں سنے۔ اس کے بعد بات آتی ہے جی یہ الفاظ سنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی کا ہے یا خندق کا واقعہ ہے؟ بعض روایات میں آیا کہ یہ واقعہ جی مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسجد نبوی کی اگر تعمیر کا واقعہ ہے تو یاد رہے مسجد نبوی ہوئی سن 1 ہجری کو تعمیر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے سن 7 ہجری میں۔ دوسرا جھوٹ یہاں ثابت ہو گیا، یعنی دوسری بات یہیں ختم ہو گئی۔ جس راوی کا تم نام لے رہے ہو وہ تو 7 سال کے بعد، یعنی 6 یا 7 سال کے بعد وہ ایمان لا رہا ہے، تو اس راوی کا موجود ہونا تو بالکل جھوٹ ہے۔ اچھا جی حضرت ابو ہریرہ تو نہیں تھے، ابھی یہ سنی حضرت ابن عباس نے، ٹھیک۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ سن 1 ہجری، وہ مدینہ کا واقعہ ہے، اس وقت حضرت ابن عباس مکے میں موجود، یعنی جس راوی کا تم نام بتا رہے ہو وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنے، حضرت ابو ہریرہ ابھی ایمان نہیں لائے، حضرت ابن عباس مدینہ میں ہے ہی نہیں، وہ مکے میں ہے، تو یہ سنے کس نے؟ جی یہ سنے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک۔ اچھا واقعہ جی خندق کا، یعنی بعض کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کا واقعہ، بعض کہہ رہے ہیں یہ واقعہ خندق کا ہے، ٹھیک۔ خندق کا مان لیا جائے تو خندق کے موقع پر تو عورتیں ہیں ہی نہیں،
وہاں خندق کی جو کھدائی ہو رہی ہے وہاں کوئی بھی عورت موجود نہیں ہے اس کے اندر. تو یعنی اب یہ پتا چلا جتنے بھی راویوں کے آپ نے نام لیے، یہ جتنی روایات میں ان کے نام آئے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہ تو خود یہ بتا رہے ہیں میں نے نہیں سنے. اچھا، دوسری چیز، بخاری شریف کے اندر جو یہ الفاظ اس وقت موجود ہیں، جو پرانے محدثین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، وہ فرما رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ لکھے تھے یا جو فرمائے تھے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ تقتلون فئۃ الباغیہ کے الفاظ امام بخاری کے ہے ہی نہیں. بعض محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصہ تک یہ الفاظ بخاری میں نہیں تھے. پھر بعض نے کہا یہ الفاظ حاشیے میں تھے. ٹھیک ہے جی، حاشیے میں ہے. اب کچھ عرصے تک حاشیے میں رہے، اس کے بعد یہ الفاظ آئے حاشیے سے، پھر روایت کے اندر، حدیث کے اندر پھر یہ الفاظ حاشیے سے ہٹا کر پھر ڈال دیے گئے اندر. یعنی ابھی تم سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ الفاظ امام بخاری نے لکھے تھے یا نہیں لکھے، یا یہ الفاظ حاشیے کے تھے یا حدیث کے اندر کے تھے، یا یہ الفاظ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست حضرت ابو ہریرہ نے سنے، یہ حضرت ابن عباس نے سنے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے. یہ تم سے یہ متعین ہو نہیں رہا کہ یہ الفاظ براہ راست سننے والا کون ہے. جتنے بھی راوی ہیں سب دوسروں سے سنی ہوئی بات کو آگے نقل فرما رہے ہیں. اور دوسری چیز جو سب سے بڑا اضطراب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے یا خندق کا واقعہ ہے. تم سے یہ فیصلہ تو ہو نہیں پایا کہ یہ واقعہ مسجد نبوی سن 1 ہجری کا واقعہ ہے یا سن 5 ہجری خندق کا واقعہ ہے. اور بیٹھ کر صحابہ کے خلاف بکواس کرنا، خبیث اتنا بڑا ہے، بولتا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ ہے بالکل. حدیث ہے تو ہم تو اس کو سنائیں گے، ہم کیوں نہ بیان کریں، کیوں نہ بیان کرے، کر بیان لیکن پہلے تحقیق تو کر. یعنی اس کا کام ہے صرف الفاظ دیکھنے اور آگے بکواس بازی شروع، وہ بھی صحابہ اکرام کے خلاف. سن لے کان کھول کر، کسی ایک صحابی کے خلاف بھی تو نے اگر بکواس کی تو تیرے ایمان پر آنچ آئے گی براہ راست. پہلی بات تو ایمان تو اس خبیث کے اندر ہے ہی نہیں. ایمان آدمی کے اندر ہو، صحابہ کے خلاف اس کی زبان نہیں کھل سکتی. یا اگر صحابہ اکرام کے خلاف زبان کھل رہی ہے، بکواسات اس کی جاری ہیں، تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہی یہ اللہ نے دی ہے، یہ قرآن کریم نے دی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون. اب نکال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت سے، اولئک هم الراشدون. اب کون سا وہ ضابطہ ہے جس ضابطے سے تو اس آیت سے حضرت معاویہ کو باہر نکالے گا؟ اولئک هم المؤمنون حقا. اب نکال اس سے. تو قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ہر ایک صحابی کے لیے ہیں، یعنی کوئی صحابی ان آیات سے باہر نہیں نکل سکتا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی، ان کے اعمال کی گواہی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کا ایمان، ان کا احسان، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا تقوی، یہ بیان کر رہا ہے قرآن. اور صحابہ کے خلاف زبان کھول رہا ہے کون؟ یہ خبیث انجینئر. یہ وہ انجینئر ہے، اگر اس سے اس کے باپ کا نام پوچھا جائے تو یہ اس میں بھی یہی بتائے گا کہ اس میں بہت اختلاف ہے. یعنی جس آدمی کو اپنے باپ کا نام اتفاقی طور پر نہیں معلوم ہو، وہ یہ ثابت نہ کر پائے کہ میرا باپ ہے کون، وہ اس کے اندر بھی یہی بتائے گا جی اس میں اختلاف ہے. کبھی تو غفار بتا دے گا، کبھی واجد، کبھی ماجد، کبھی کچھ. تو یہ وہی آدمی ہے. اس لیے پہلے تحقیق کرو پھر اس کے بعد زبان کھولو، ورنہ تم اپنے باپ کا نام بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے اس خباثت کو چھوڑ دے اور پہلے تحقیق کر. اور حدیث کی نہیں، اپنی تحقیق کر. تو حدیث کی تحقیق کرنا یہ بہت علمی اور ایمان والے کا کام ہے. یعنی اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے. یہ تحقیق اس وقت ہو سکتی ہے. اور
تیری علم لیاقت تو سب دیکھ چکے ہیں, ہم نے خود یہ چیز دیکھی ہے. تو جب قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو دیکھ کر بھی زبر زیر کی غلطیاں اتنی ہوتی ہیں کہ تو کہیں زبر کا زیر پڑھ رہا, کہیں زیر کا زبر, کہیں واو کی جگہ حمزہ لگا دیا, کہیں حمزہ کو ہٹا کے عین لگا دیا. تجھے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو اس چیز کی تحقیق کر کے آتا ہے کہ جی فلاں صحابی سے وہ غلطی ہوئی, فلاں صحابی سے وہ غلطی ہوئی, جو غلطی ہوئی ہم تو اس کو بتائیں گے, ہم تو بیان کریں گے, یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور یہ علمی خیانت میں لگے ہوئے ہیں. تو پہلے کر تحقیق, وہ بھی اپنی حدیث کی نہیں, اپنی تحقیق کر تو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ کر کے کچھ آگے بولنے کا تجھے حق ہے. وما علینا الا البلاغ.